وعدہ پورا کرنا مسلمان کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے، اور یہ کسی بھی قوم کے اندر وعدہ پورا کرنا جو ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن مسلمانوں کو خاص طور کے اوپر اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے، کیونکہ مسلمان وہ قوم ہے جس نے کہ اللہ کے دین کی دعوت دینی ہے۔ تو اگر اس کے اپنے اخلاقیات اچھے نہیں ہوں گے تو پھر یہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دے سکتے ہیں؟ لوگ کہیں گے دیکھو یہ کام تو اس طرح کے کر رہے تو ہمیں بلا کس طرف رہے ہیں، ہمارے اعمال تو ان سے بہتر ہیں۔ جیسے آج کل وعدہ خلافی بہت عام ہو گئی ہے ہمارے یہاں، ہم سمجھتے ہی نہیں، ہم کسی بھی کام کو کہتے ہیں اچھا ہم کر لیں گے، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارا یہ اقرار کرنا کہ یہ کام ہم کر کے دیں گے ایک وعدہ ہوتا ہے، اور ہمارے دل میں اس وقت پہ نہیں ہوتا کرنے کا، تو ہم کہتے ہیں اس وقت ٹال دیں۔ تو اور اس کو ہم کچھ غلط سمجھتے بھی نہیں۔ جنرلی یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ وعدے کے بارے میں ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم صرف وقت گزارنے کے لیے اس وقت اقرار کر لیتے ہیں، وعدہ کر لیتے ہیں، اور بعد میں اس کو پورا کرنے کی ہمیں کوئی نیت ہماری نہیں ہوتی، نہ اس کے لیے ہم کوئی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم نے اس موضوع کو بڑی اہمیت سے دیکھنا ہے، کیونکہ جیسے ہم نے بتایا کہ مسلمان اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ایک خاص خدمت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور وہ انسانیت کی کیا خدمت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو جوڑیں۔ تو ہم نے پچھلی دفعہ بھی یہ دیکھا تھا سورہ آل عمران کی آیت 110، جس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو نیک باتوں کا حکم کرنا ایک تو زبان سے ہے نا، اور ایک عمل سے بھی ہے۔ اگر ہم زبان سے حکم کر رہے ہوں اور عمل سے نہ کر رہے ہوں تو پھر تو ایک تضاد آ جائے گا، لوگ کہیں گے زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں عمل سے کچھ کہہ رہے ہیں، تو یہ کیسی قوم ہے؟ تو اس لیے ہمیں اپنے اندر اچھی عادتیں پیدا کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں اپنی قدر و قیمت پہچاننی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مرتبے کے اوپر رکھا ہوا ہے، اپنے آپ کو پہچانیں۔ ہم نے پچھلی مرتبہ بھی یہ بات کی تھی کہ پیدائشی مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمیں اس کی اہمیت ہی نہیں پتہ۔ اب دیکھیں کافر جو ہیں ان کو آخرت کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے، وہ سارا کچھ ان کے لیے دنیا ہے، دنیا میں کبھی مشکل آتی ہے کبھی آسانی آتی ہے، آسانی آتی ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں، اتراتے ہیں، فخر کرتے ہیں، مشکل آتی ہے تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کبھی کبھی خودکشی بھی کر لیتے ہیں، اور کبھی کبھی ان کا کوئی سہارا نہیں ہوتا تو روتے دھوتے رہتے ہیں۔ جبکہ مسلمان کے بارے میں یہ ہے کہ انتہائی مشکل کے اندر بھی اگر اس کا ایمان موجود ہے تو اس کو ایک سہارا ہمیشہ رہتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں، تو اس وجہ سے وہ کبھی مایوس یا ڈپریشن میں نہیں جاتا، جو صحیح مسلمان ہے، اور یہی رویہ ہمیں سیکھنا بھی چاہیے۔ مسلمان امت خود بھی اور دوسروں کو بھی کس چیز کی طرف بلاتی ہے؟ سورہ ملک کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہیں جنہوں نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے۔ تو نمبر ایک تو یہ کہ ہم نے اپنی اس آزمائش میں پورا اترنے کے لیے ہم نے اچھے کام کرنے ہیں، اور نمبر دو ہم نے نیت یہ بھی کرنی ہے کہ ہمارے یہ جو اچھے کام ہیں ان کو دیکھ کے لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آ جائیں، اور ہمیں مطلب دین کا ایک دعوت بننے کا ذریعہ بن جائیں ہم لوگ جو ہے نا۔ تو اس لحاظ سے پہلے ہم نے دیکھا تھا امانت داری کے بارے میں، ایک دو سیشن اس کے اوپر ہوئے تھے۔ اب ہم وعدہ پورا کرنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جو کہ ایک بہت اہم مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرے۔ وعدہ نہ پورا کرنا ایک طرح سے دھوکہ دینا بھی ہے، جھوٹ بولنا بھی ہے، کہ ہم نے کہا تھا ہم یہ کریں گے، ہم نے وہ نہیں کیا، تو اگر ارادہ تھا ہمارا نہ کرنے کا تو جھوٹ ہو جائے گا اور دھوکہ دینا ہو جائے گا۔ تو اچھے مسلمان کی ایک خاص نشانی یہ ہے کہ جب بھی وہ وعدہ کر لیتا ہے وہ اس کو ضرور پورا کرتا ہے۔ یہ اتنی بڑی ضرورت ہے، اتنا بڑا حکم ہے کہ سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے فرمایا ہے، اور عجیب الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم آپس میں قول و قرار کرو، اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت توڑو، حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو، اس جملے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تم جو آپس میں وعدے کرتے ہو ان کو پورا کرو۔ تفسیر معارف القرآن کے اندر اسی آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس آیت کے اندر ایفائے عہد کا حکم ہے اور عہد شکنی کی مذمت ہے۔ تو فرمایا کہ تم اللہ کے عہد کو، یعنی جس عہد کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو پورا کرو۔ تو یہاں پر ایک بات ہو گئی
کہ اس میں سے وہ باتیں نکل گئیں جو خلاف شرع ہیں، یعنی گناہ کے کام کا عہد نہیں کیا جا سکتا. اگر کسی گناہ کے کام کا عہد کر بھی لیا ہے تو اس کو پورا کرنا بھی غلط ہوگا، اس کا کفارہ ہوگا، کیونکہ عہد کیا کیوں تھا غلط بات کے اوپر، لیکن اس کو پورا کرنا جو ہے وہ غلط ہو جائے گا، پورا نہیں کرنا اس کو. اور جو دوسرے ہم اقرار کرتے ہیں، چاہے وہ مخلوق کے ساتھ حقوق کے متعلق ہیں یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ حقوق کے متعلق ہیں، ان سب کو پورا کرنا لازمی ہے. یعنی جو شرع کے مطابق ہیں وہ ان کو پورا کرنا لازمی ہے. اب وعدوں کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ ہیں جنہیں پورا کرنے کا انسان نے اپنے ارادے سے اقرار کیا ہے، یعنی کسی نے کہا کہ ہاں بھی کل میں تم سے ملنے کے لیے آؤں گا، تو ایک قسم تو یہ ہے، اور وہ نہیں آیا تو اس نے وعدے کا پورا نہ کیا، وعدے کا اس نے وعدہ خلافی کر دی. دوسرا وعدہ وہ ہے جس کو پورا کرنا شریعت نے لازم قرار دیا ہے. اور یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ وہ حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے اوپر لوگوں کے لیے لازم کر دیے ہیں. تو ان حقوق کو بھی وعدے کے زمرے میں رکھا گیا ہے کہ ان کا پورا کرنا جو ہے یہ بھی اسی طرح لازم ہے جس طرح کے وعدہ پورا کرنا. کیونکہ جب شریعت کے اندر ہم آ گئے نا تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیا کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، اس میں جو ہم کو احکامات دیے گئے ان کے اوپر ہم عمل کریں گے. تو وہ سب بھی وعدے ہو گئے جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے شریعت میں داخل ہوتے ہوئے کیے تھے کہ اس کے احکامات کی ہم پابندی کریں گے. اور یہاں پہ اس آیت میں خاص طور پہ ان وعدوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جن میں اللہ کی قسم کھائی ہو، تو ان کو تو خاص طور پہ کہا گیا کہ ان کو ضرور پورا کرنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کو اس پر گواہ بنا چکے ہو، تو پھر اس کو نہ پورا کرنا یہ تو بہت خطرناک ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ کو معلوم ہے جو تم کرتے ہو، یعنی کہ اگر تم وعدہ وفا کرتے ہو تو اس کی جزا ملے گی، اور اگر تم وعدے کے خلاف کرتے ہو تو اس کی سزا ملے گی. تو وعدہ خلافی کرنا جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم بے پرواہ ہو کے، بے فکر ہو کے ہم کسی سے کوئی عہد کر لیں، کوئی اقرار کر لیں، اس کے بعد ہم اس کو پورا نہ کریں نا، تو ایسا نہیں ہے. یہ اگر ہم وعدہ خلافی کریں گے تو اس کے اوپر آخرت میں سزا ہو سکتی ہے. اس آیت میں بڑی سخت بات یہ کی گئی ہے. وعدے بہت اہم چیز ہیں. اب ہم کچھ احادیث دیکھتے ہیں وعدوں کے بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میرے لیے 6 چیزوں کے ضامن ہو جاؤ تو میں تمہارے لیے جنت کا ذمہ دار ہو جاتا ہوں. یعنی اب یہ 6 کام آدمی کوئی کر لینا تو اللہ تعالیٰ کے نبی فرما رہے کہ جنت میں چلا جائے گا. پہلی چیز کیا ہے کہ جب بات کرو تو سچ بولو، جھوٹ نہیں بولنا. اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دیں. دوسری چیز وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا خاص ٹاپک ہے آج کہ ہم بہت کیجول لوگ ہیں وعدوں کے معاملے میں. تو اس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے کہ وعدہ کریں تو اس کو ضرور پورا کریں، یا وعدہ نہ کریں. یہ کہہ دیں کہ میں پوری کوشش کروں گا اگر مجھ سے ممکن، پھر پوری کوشش کریں بھی، کیونکہ پوری کوشش کرنے کا تو وعدہ ہو گیا نا. اور اگر وہ کام نہیں کر سکتے تو کہہ دیں کہ بھئی یہ کام میں نہیں کر سکتا، معذرت چاہتا ہوں یا معذرت چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، تو اس میں پریشر میں آ کے، سوشل پریشر میں آ کے کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے، غلط وعدہ نہیں کرنا. تیسری چیز امانت داری کے بارے میں کہ جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے اس کو ادا کرو. چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. پانچویں چیز اپنی نگاہیں نیچی رکھو، یعنی نامحرموں کو نہ دیکھو، غلط چیزوں کو نہ دیکھو. اور چھٹی چیز اپنے ہاتھوں کو روکو، اپنے ہاتھوں کو غلط کاموں سے روکو، کسی پر ظلم کرنے سے روکو، کسی غلط کام میں استعمال ہونے سے روکو. یہ مسند احمد کی روایت ہے اور اس میں 6 چیزیں ایسی بتائی گئی ہیں جو جنت میں پہنچا دیتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن عہد شکنی کرنے والے کے لیے جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی عہد شکنی ہے. یعنی کہ جس نے وعدہ خلافی کی ہوگی نا اس کو قیامت کے دن اس طرح بھی رسوا کیا جائے گا، اس کو اس طرح بھی شرمندہ کیا جائے گا کہ سب کے سامنے، پوری مخلوق کے سامنے جھنڈا اٹھایا جائے گا، کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی وعدہ خلافی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عادتیں جس شخص کے اندر ہوں پکا منافق ہے، اور جس میں ان صفات میں سے ایک صفت ہو تو اس میں نفاق اسی قدر ہے. یعنی جب تک کہ وہ اس عادت کو نہ چھوڑ دے اس میں اس قدر نفاق رہے گا. تو کون سی 4 چیزیں ہیں؟ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، یہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے کہ امانت داری. جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب کوئی جھگڑا وغیرہ ہو تو گالی گلوچ پر اتر آئے. اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے کہ یہ بھی ہماری کمزوری ہے آج کل کہ میں غصے میں آ کے پھر زبان ہر طرح سے استعمال کر لیتے ہیں. لیکن ابھی ہمارا فوکس جو ہے وہ ہے وعدہ خلافی نہ کرنے کے اوپر. ہم اپنی زبان سے جو بھی کہہ دیتے ہیں نا کہ میں یہ کام کروں گا، وہ وعدہ ہو جاتا ہے.
مطلب اگر زبان سے یہ نہ بھی کہیں کہ میں وعدہ کرتا ہوں یہ کام کروں گا یا کروں گی، ہم یہ کہیں کہ نہیں جی آپ یقین رکھیں میں یہ کام کروں گا یا کروں گی، تو یہ وعدہ ہو جاتا ہے. تو ہم بہت سوچ سمجھ کے یہ بات کہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اپنا واقعہ جو ہمیں احساس دلاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدے کو کتنا اہم سمجھتے تھے. اور یہ بعثت سے پہلے کا واقعہ، یعنی ابھی آپ کو رسالت نہیں ملی تھی، تب آپ کے اخلاق کا یہ حال تھا کہ حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی بعثت سے پہلے کچھ تجارت کی، خرید و فروخت کی، تو میرے ذمے آپ کی کچھ رقم باقی تھی. میں نے عرض کیا کہ میں بھی لے کر آتا ہوں، اور اتفاق سے گھر جانے کے بعد میں بھول گیا کہ میں نے ان سے کہا میں ابھی آتا ہوں، کسی کام میں لگ گیا. 3 روز کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے تو پیسے دینے تھے، تو میں نے واپسی کا ارادہ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر پہنچا تو پتہ چلا کہ آپ تو 2 دن سے گھر تشریف نہیں لائے، آج تیسرا دن ہے اور گھر والے خود پریشان ہیں. تو میں یہاں سے روانہ ہوا، جہاں جہاں میرا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہیں سب جگہ گیا، مگر وہاں نہیں ملے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے احتیاطاً وعدے کی جگہ پر بھی پہنچا میں وہاں پر، اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مقام پر موجود ہیں، میرا انتظار کر رہے ہیں. اور مجھے اس پر زیادہ حیرت ہوئی کہ 3 دن کا مسلسل انتظار کرنے کے باوجود جب میں نے معذرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ناراض ہوئے، نہ لڑائی جھگڑا کیا، نہ ڈانٹ ڈپٹ کی، صرف اتنا کہہ کے خاموش ہو گئے، اور وہ بھی دھیمی آواز میں کہ ارے بھائی تم نے مجھے بڑی زحمت دی، 3 دن سے میں تمہارا اسی جگہ انتظار کر رہا ہوں. یہ ابی داؤد کی روایت ہے، اور دیکھیں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 2 چیزیں سکھا دیں. ایک یہ کہ وعدہ کتنا اہم ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن اب جگہ سے ہٹے نہیں کہ میں نے اس آدمی سے رقم وصول کرنے کا وعدہ اس جگہ پہ کیا ہوا کہ وہ یہاں پر مجھے آ کے دے گا. ٹھیک ہے، تو مطلب اس کی اہمیت ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا سکتے تھے اپنے گھر اور بعد میں کال کر سکتے تھے اس کو، ٹھیک ہے، لیکن وہ وعدے کی وجہ سے وہاں پر بندھے رہے، وہاں پہ رکے رہے، اپنے آپ کو وہاں سے جانے نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اور جب اتنی تکلیف کے بعد وہ صاحب آئے، انہوں نے معذرت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی سخت بات نہیں کی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا. تو یہ بھی ہمارے لیے بہت اہم بات ہے کہ صبر انسان میں ہونا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ اخلاق کے ساتھ ملے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص وعدے کی پاسداری نہیں کرتا وہ دینداری کے اعتبار سے بہت کمزور ہے. تو ہم دیکھیں کہ اگر ہم وعدے کی پاسداری نہیں کریں تو بھی ہمارا دین بہت کمزور ہے، بڑی محنت کرنی ہم نے. ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ ساری صفات پیدا ہو جائیں جو کہ ایک اچھے مسلمان میں ہونی چاہیے. پہلے ہم نے امانت داری کی بات کی، ایمانداری کی بات کی، ابھی ہم وعدے کی بات کر رہے ہیں کہ حفاظ عہد کے ہم ہو جائیں. تو اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس وعدہ پورا کرنے کے وصف سے، اس صفت سے ہم کو منور فرمائیں. اللہم آمین. اب عامر جواد صاحب آگے کا سیشن کریں گے. جلدی سے کھا لیں، اس کے بعد میرا دوبارہ ہے. الحمدللہ رب